20 رکعت تراویح 2 رکعت کے ساتھ پڑھنا حنفیہ کے نزدیک افضل ہے کہ 2 رکعت کی نیت کی جائے اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جائے، اور اگر 20 رکعت کی بھی نیت کرتے ہیں لیکن 2 رکعت پہ سلام پھیر لیتے ہیں تو بھی درست اور مستحب عمل ہے۔ 20 رکعتیں اس طرح 2 رکعت پر اس سلام کے ساتھ مکمل کرنا چاہیے۔ اگر ایک سلام سے تراویح کی 4 رکعتیں پڑھی جا رہی ہوں اور دوسری رکعت پر قیدابی کیا جا رہا ہے تو یہ صورت بھی احناف کے نزدیک جائز ہے۔ اور اگر کسی نے 4 سے زائد مثلا 8، 6، 10، 12 اس طرح ایک سلام سے تراویح پڑھ رہا ہو اور ہر دوسری رکعت پر قیدابی کر رہا ہو تو حنفیہ کے نزدیک یہ تمام رکعتیں تراویح ہی شمار ہوں گی، لیکن جان بوجھ کے اور بلا عذر اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایک متوارث اور معروف طریقے کے خلاف ہونے کی وجہ سے فقہا نے اسے مکروہ لکھا ہے۔ مالکی مسلک میں بھی یہی حکم ہے کہ 2 سے زیادہ رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھنا مالکی مسلک میں بھی مناسب نہیں ہے، لیکن شافعی مسلک میں تراویح کی ایک سلام کے ساتھ 4 یا زیادہ رکعتیں پڑھی جائیں گی تو وہ تراویح کی رکعتیں ہی شمار نہیں ہوں گی۔ تراویح کی رکعتیں ہی شمار نہیں ہوں گی اگر اسے 2 رکعت سے زیادہ پڑھا جا رہا ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ 2 رکعت سے پڑھی جائے۔ رہی بات بیٹھ کر پڑھنے کے سلسلے میں، کئی احادیث میں سنت اور نفل نماز کو بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے میں آدھے ثواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے صلاۃ القائم افضل و صلاۃ القاعد علی النصف من صلاۃ القائم، مصنف ابن خزیمہ حدیث نمبر 12360، 1236۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے مقابلے میں۔ اس لیے راجح یہی ہے کہ بلا عذر بیٹھ کر تراویح پڑھنے سے آدھا ثواب ملے گا۔ جائز ہے کیونکہ تراویح کا قیام فرض نہیں ہے، لیکن مستحب اور افضل یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے۔ البتہ کسی عذر کی وجہ سے پوری یا کچھ رکعتیں بیٹھ کر پڑھے تو پھر ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ سے امید ہے 20 رکعت اور قرات کی طوالت کی وجہ سے درمیان میں کوئی شخص بیٹھ رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جس طرح پوری تراویح کو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ تراویح کی نماز کھڑے ہو کر شروع کرے، پھر اسی رکعت میں یا دوسری رکعت میں بیٹھ جائے، ایک رکعت کھڑے ہو کر ایک رکعت بیٹھ کر۔ اسی طرح تراویح بیٹھ کر پڑھنی شروع کرے، پھر اسی رکعت میں یا دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائے، یہ صورت بھی جائز ہے۔ کوئی قرات اور تلاوت کے موقع پر بیٹھ کر تراویح پڑھتا ہے اور جب رکوع کا موقع آ جائے تو کھڑے ہو جاتا ہے اور رکوع کر لیتا ہے، تو اس طرح کرنا بھی جائز ہے۔ البتہ کوشش یہ کی جائے کہ پوری تراویح کھڑے ہو کر پڑھی جائے، بلا عذر بیٹھنا یہ ثواب کے کمی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز اگر قضا ہو جائے، چھوٹ جائے، تو اس کی قضا اگلے دن ہو سکتی ہے یا نہیں ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو کر طلوع فجر تک رہتا ہے۔ تراویح کو وتر سے پہلے پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر وتر کے بعد پڑھی جائے تو حنفیہ کے نزدیک راجح یہ ہے کہ اس طرح بھی تراویح درست ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص طلوع فجر تک تراویح نہیں پڑھ سکا تو تراویح کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہوتی ہے۔ تراویح کی نماز کا عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھنا ضروری نہیں ہے، کچھ وقفے کے بعد بلکہ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھنا جائز ہے۔ تو جس مرد یا عورت پر عشاء کی نماز کے بعد نیند یا تھکن کا غلبہ ہو تو کچھ دیر آرام کر لے، پھر تراویح پڑھ لے، کیونکہ طلوع فجر تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ لیکن کوشش یہی کی جائے کہ فجر سے پہلے تراویح کی نماز ادا ہو جائے۔ کسی سفر کی وجہ سے، کسی کام کی مشغولیت کی وجہ سے دیر سے ادا کی جا رہی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن طلوع فجر سے پہلے پڑھ لی جائے، اس کے بعد تراویح کا وقت باقی نہیں رہتا، اور تراویح کی قضا بھی ثابت نہیں ہے، اور اگر قضا کی بھی جائے گی تو وہ نفل شمار ہوگی، سنت تراویح شمار نہیں ہوگی۔